أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں مفعول بہی کے بارے میں منصوبات کی بحث چل رہی تھی. منصوبات میں مفعول بہی کی بات چل رہی تھی اور مفعول بہی میں یہاں بات پہنچی تھی کہ مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی حذف ہوتا ہے. مفعول بہی کا عامل کبھی کبھی حذف ہوتا ہے. مفعول بہی تو ہوگا منصوب لیکن اس کا عامل حذف ہوگا، وہ عامل وہاں موجود نہیں ہوگا. ایسا کب ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک تو یہ باب تحذیر اور باب اغرا میں ہوتا ہے. باب تحذیر میں ہوتا ہے، باب اغرا میں. یہ سب ہم نے توضیح دے دی، کسے باب اغرا کہتے ہیں، کسے تحذیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کب ہوتا ہے ایسا؟ باب اختصاص میں. باب اختصاص میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے. اور 3 ہو گئے. چوتھا کون سی جگہ غلام علی؟ باب اشتغال میں. باب اشتغال کی ہم نے توضیح دی تھی. اشتغال کسے کہتے ہیں کہ ایک اسم مقدم ہوتا ہے، اس کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، وہ فعل اس اسم مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے میں مشغول ہوتا ہے. اس اسم مقدم کو مشغول ان بھی کہتے ہیں. اور یہ عامل عامل مشتغل ہے. مشتغل ہے، وہ مشتغل ہے، ٹھیک ہے. مشتغل اسم مقدم مشتغل عنہ ہے، اور یہ فعل جو ہے وہ مشتغل ہے. اس کے بارے میں بتایا تھا کہ مشتغل جو ہے، یہ فعل مشتغل، یہ ان فعل متصرف ہونا چاہیے، یعنی اپنے ماقبل میں عمل کرنے جتنی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ فعل جامد ناقص وغیرہ مقدم میں عمل نہیں کرتے، ضعیف ہو جاتے ہیں. ضعیف عمل ان کا ضعیف ہو جاتا ہے، مقدم میں عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے توضیح دی تھی. تو یہ جو اس میں مقدم ہے، اس میں 5 صورتیں بنتی ہیں. کبھی کبھی نصب دینا واجب ہے، کبھی رفع دینا واجب ہے، کبھی نصب دینے کو رفع سے بہتر ہے، کہیں رفع دینا نصب سے بہتر ہے، اور کہیں دونوں برابر ہے، چاہے نصب دیجیے چاہے رفع دیجیے. تو جہاں پہ نصب دیا جاتا ہے تو وہاں پر مفعول بہی ہونے کی بنا پر نصب دیا جاتا ہے. ایک فعل مقدر ہوتا ہے، ایک فعل. اور 4 چیز ہو گئی جہاں پر مفعول بہی کا عامل مقدر ہوتا ہے. 5ویں چیز ہم نے کل شروع کی تھی، تنازع. باب تنازع. اور تنازع کے معنی ہم نے یاد ہے آپ کو بتایا تھا. تنازع کہتے ہیں ایک طرح سے اردو میں جو تنازع کا معنی جھگڑا ہے، نہیں کیا کہتے ہیں؟ جھگڑا، ٹھیک ہے. اب اس تنازع میں بتایا تھا کہ دیکھیے تنازع کے بارے میں بتایا تھا 2 عامل ہوں، 2 عامل. یہ تاریخ کیا بتائی تھی باب تنازع کی؟ باب تنازع یعنی 2 عامل کا ایک معمول جو کہ ان کے بعد ہے اس کی طرف متوجہ ہونا. دونوں کی طرف متوجہ، دونوں عامل کو ایک معمول، یعنی وہ کہاوت ہے نا، ایک انار 100 بیمار. ایک انار، یہاں پر ایک انار ہے 2 بیمار ہیں. ایک انار ہے 2 بیمار ہیں. مثال کے طور پر افادنی، افادنی ایک فعل ہے، نہیں ہے جی، یا اس کی مفعول ہے. مجھے فائدہ پہنچایا کس نے؟ فاعل. اسے فاعل چاہیے، اسے فاعل چاہیے. یہ ایک بیمار ہے. ایک ہے مثلا افدتو. افدتو فعل اور فاعل سے مفعول چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انار صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ حالانکہ اس نے ہمیں خاکہ اس لیے لکھ دیا کیونکہ عمل اس کو دے دیا، فعل فاعل مفعول. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 عامل ہیں، معمول صرف ایک ہے، اور دونوں ایک ساتھ اس میں عمل کر نہیں سکتے. 2 عامل ایک میں عمل ایک ساتھ کر نہیں سکتے، کسی ایک کو ضد کرنا پڑے گا. لیکن دونوں میں لڑیں گے نا آپس میں. تنازع کا مطلب یہ ہے جھگڑا کہ نہیں میں کروں گا اس میں، نہیں میں کروں گا ہے نہیں. تو باب تنازع کہتے ہیں اس میں. باب تنازع یعنی 2 عامل کا اپنے دونوں سے بعد آنے والے اسم میں متوجہ ہونا، ان کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اس کو اپنا معمول بنا. معمول ایک ہے، معمول، لیکن عمل کرنے والوں میں جھگڑا ہے کہ عامل کون ہے ان دونوں میں سے. عامل
کون؟ سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ یہ تو تھا باب تنازع. پہلا سوال کیا تھا؟ ما ہوا تنازع. تنازع کیا ہے؟ تو تنازع کسے کہتے ہیں؟ تنازع دو عامل کا اپنے سے دونوں سے بعد آنے والے قسم کے بارے میں آپس میں تنازع کرنا، ایک اس میں متوجہ ہونا، دونوں کا ایک میں ہی متوجہ ہونا، توجہ کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ دوسرا سوال تھا ما حکم العاملین. ان دو جو عامل ہیں باب تنازع میں، جو دو عامل، ان کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بتایا ہے کہ یہ ہے کہ دونوں فعل متصرف ہونے چاہیے. دونوں فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماضی مضارع ہم سارے فعل آتے ہیں اور سیدھے گردانے اور سیدھے آتے ہیں. یا تو وہ متصرف ہو جیسے افادنی اور افدتو، ماضی بھی آتا ہے افادہ، مضارع بھی آتا ہے یفیدو، امر بھی آتا ہے، سب آتا ہے. یا تو دونوں فعل متصرف ہوں یا دونوں اسم ہوں جو کہ متصرف ہوں. تصرف میں فعل سے کیا ہوں؟ تصرف میں فعل سے مشابہ ہوں، جیسے اسم فاعل وغیرہ ہے، اسم فاعل وغیرہ ہے، ان کی بھی گردانیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ مثال کے طور پر متقن و حاذق. متقن کیا ہے یہ غلام علی؟ اتقنا، افعل یفعل افعال، اتقنا یتقنو اتقان، ماضی یتقنو مضارع ہے اور اس میں فاعل بنانے کا طریقہ معلوم ہے، غیر ثلاثی مجرد سے ما قبل آخر کسرہ اور علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ. یتقنو سے متقن. ٹھیک ہے، متقن یعنی یقین والا. یقین. وحاذق، حاذق کسے کہتے ہیں؟ ماہر کو کہتے ہیں. حاذق کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دونوں کو. ٹھیک ہے، متقن و حاذق دونوں کو فائل چاہیے نہیں؟ آپ کا یہ تو فائل ہو گیا. مفعول کہاں ہے؟ محنتہ، محنت یہ مفعول ہے. یعنی تیرا بھائی اپنے شغل میں، اپنے کام میں، اپنے ہنر میں، اپنے پیشے میں ماہر اور یقین رکھنے والا ہے. اپنے پیشے کو پورا بھروسہ، پورا یقین ہے اور وہ جو تجربے کار بھی ہے. تو یہ فائل ہو گئے. اب دیکھیے متقن کو بھی اور حاذق کو بھی اپنے بات والے اس میں ظاہر میں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. متقن کہہ رہا ہے کہ مجھے فائل چاہیے، اسے میں اپنا فائل بناؤں گا. یہ کہہ رہا حاذق نہیں، میں اس میں فائل ہوں، مجھے فائل چاہیے، میں اسے اپنا. دونوں آپس میں اپنا فائل بنانا چاہ رہے ہیں اسے. تو فی الحال تو دونوں کو اتفاق سے فائل چاہیے، اس لیے مرفوع کر دیا ہے. لیکن یہ سب مرفوع کس نے کیا ہے یہ کیسے طے ہوگا؟ یہی تو جھگڑا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اب تیسرا سوال کیا تھا کتاب میں؟ دیکھیے ما ہوا حکم العاملین مع المعمول الواحد. دو عامل کا حکم کیا ہوگا جب معمول ایک ہو؟ بھائی دو معمول ہیں، دو عامل کا ایک بٹ گیا برابر 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 ہے، دونوں کو ایک ایک معمول دے، لیکن معمول ایک ہو، عامل دو ہو، دونوں ایک طرف متوجہ ہو رہے ہوں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ جی عملت الثانی منہما، ان دونوں میں سے دوسرا والا عمل کرے گا. ان دونوں میں سے دوسرے والے کو عمل دینا پڑے گا. دیکھیے افت تو فعل و فاعل، اسے مفعول چاہیے تھا، اخاقہ لکھا کیونکہ حالت نصبی میں اسماء ستہ میں سے ہے نہیں، تو حالت نصبی میں الف آتا ہے اور یہ فعل و مفعول ہے، اسے فاعل چاہیے تھا. فاعل ہوتا، اگر فاعل مان آتی تو اخوکا ہوتا، حالت رفع میں واو ہوتا ہے اسماء ستہ میں. اس کا مطلب عمل کسے دیا؟ جھگڑا کیسے ختم کیا دونوں کو؟ اسے فاعل چاہیے تھا، اسے مفعول، معمول صرف ایک تھا. کہا یہ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ دوسرے والے کو، تو یہ جو فاعل ہے اخو کا، یہ حاذقن کا ہے، حاذقن نے اس میں عمل کیا ہے. یہ جو اخا کا منصوب ہے اس کا مفعول ہونے کی بنا پر یعنی اسے اس نے نصب کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر انہیں بھی تو چاہیے تھا. ان کو کیسے پانے اور مطمئن کریں گے؟ جی آپ نے گھر میں دیکھا ہے بچے ہوں، کوئی ایک چیز آ جائے گھر میں، کوئی ایک چیز آ جائے، جھگڑا ہوتا ہے بچے میں نہیں ہوتا ہے؟ اب ماں بیچاری پریشان ہے کہ میں کیا کروں، چیز ایک ہے، دونوں جھگڑ رہے ہیں، تو جو ان میں
یا تو ایک دو کام کرتی ہے، یا تو ان میں دیکھے گی کہ بچے ہیں ابھی، تو جو زیادہ بچہ ہے اس کو پیسے دے کے بہلا دے گی، کیونکہ بچہ مثلا یہ چیز آئی ہے، پتا ہے یہ 1,000 روپے کی ہے مثلا، لیکن چیز ہے یہ، اور اسے وہ 50 روپے تھما دے گا، تو تم ہمیشہ مطلب 10 روپے 20 روپے سے زیادہ ملتے نہیں تھے، ایک دم سے اسے 100 کا نوٹ تھما دے، تب وہ 100 روپے اسے زیادہ لگیں گے بچے کو، تو 100 روپے وہ لے لے گا، تو بچے کو کہانے کرے کہ نہیں کہ لے بیٹے تو یہ کر لے، تو 100 روپے لے، یہ سے دے دو، یہ تو گندی چیز ہے، یہ تو ایسی ہے تو ابھی ٹوٹ جائے گی، 100 روپے ایسے ہی کرتی ہے نہیں کرتی، ایسے ہی اس میں، اور دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں میں جھگڑا ہو کہ نہیں تم لے لو، اسے دے، ان سے کہہ رہے ہیں انہیں دینے دو، ہم تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں، ہے نہیں؟ اور اگر بچے بڑے ہوں ایسے ایسے، انہیں کیسے سمجھایا جاتا ہے جی؟ کنفیوژن ہوتا ہے جی، اگر ماں ہے تو بیچاری کچھ تو کوشش کرے گی، اور مجھ سے سوال ہوا تو ایک کو دے دوں گا ایک کو کوٹ دوں گا، مثلا بات نہیں آنے کا ہے جی، سمجھ میں؟ بہرحال تو اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ نہیں تو میں یہ والی چیز اسے دے دو، تمہارے لیے دوسری چیز ایسی ہی دیکھتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں، نہیں کچھ تو کچھ کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں پہ کیا گیا ہے، جب دو عامل ہوں اور عمل کے لیے معمول صرف ایک ہی ہو، یہی تو تنازع ہے، جھگڑا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے والے کو عمل نہیں دیں گے، پہلے والے کا کیا کریں گے؟ پہلے والے کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے والے کو مرفوع چاہیے تھا، اگر پہلے والے کو مرفوع چاہیے تھا جی، تو اس مرفوع کو جیسے اسے فائل چاہیے تھا، اسے بھی فائل چاہیے تھا، اگر پہلے والے کو بولیے مرفوع چاہیے تھا تو اسے ضمیر رکھا جائے گا اسے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو فعل اور تو فاعل کا مفعول ہے، تو یہ فعل اور مفعول فاعل کا ہے، ہوا پوشیدہ ہے، ہوا وہ فاعل بنا دیا جائے گا، کیا کر دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو معمول ضمیر معمول سے ملحق کر دی جائے گی، جیسے شرحن وفادنی، جی شرح، کیا شرح و افادنی و افادنی اخواتا، کیا اخواتا، افادہ کیا ہے؟ فعل ہے نا، یا مفعول سے فاعل چاہیے تھا، اسے دے دیا، عمل اسے دے دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اخوانے تھا، حالت رفیع میں الف آتا ہے نا تسنیہ میں، تو یہ سے فرق ہے، لیکن شرح کو کیا چاہیے تھا؟ ہم ہم ضمیر دے دی رہی، شرح تھا، ضمیر الف دے دی سے شرح کر دیا، بھائی شرح کو بھی اور افادہ کو بھی عمل چاہیے کرنے کے لیے کچھ چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا، تو عمل اس کو دے دیا، اس میں الف لگا دیا، اس میں یا اس میں ہوا لگا دیا، اندر پوشیدہ ہوا تو پوشیدہ ہوتا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن اگر پہلے والے کو منصوب یا مجرور چاہیے ہوتا جی، تو پھر کچھ نہیں لایا جائے گا، انہیں پھر کہہ دینا لینا ہے، میں نے اسے دے دیا ہے، چپ چاپ راضی ہو جاؤ ورنہ کوٹ کے راضی کر دیا جائے گا جی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ انہیں پھر کچھ نہیں دیا جائے گا، انہیں پھر نہیں 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 نہیں، ہاں تو پھر کچھ چیز ان سے متصل نہیں کی جائے گی، کچھ چیز ان سے متصل، بھائی دیکھیے ایسی صورت میں جب دو عاملوں میں سے عمل دوسرے کو دینا ہے، انہوں نے کہا اگر پہلے والے کو مرفوع چاہیے تھا، مرفوع چاہیے تھا تو وہ ضمیر دے دی جائے گی، جیسے اس میں ہوا ہوا، اس میں الف دے دیا، الف ہی تو ضمیر ہے نا تسنیہ کی، لیکن اگر منصوب یا مجرور چاہیے تھا، منصوب یا مجرور چاہیے تھا، تو پھر کچھ نہیں ملایا جائے گا، تو پھر جیسے سوال کیا لکھا ہے؟ سألتو، سألتو کیا ہے؟ فعل و فاعل ہے نا، اسے مفعول چاہیے نا، اجابا نہیں، اجابا فعل نون لکھایا یا مفعول ہے، اسے کیا چاہیے؟ فاعل، لیکن انار ایک ہے، انار
تو دوسرے والے کو عمل دے دیا، اجابہ فعل ہے، اخوا کا فاعل ہے، تسنیہ ہے کیونکہ دونوں تمہارے دونوں بھائیوں نے مجھے جواب دیا، تمہارے دونوں بھائیوں نے مجھے جواب دیا۔ اب جو تمہارے دونوں بھائی عادت تسنیہ ہے نا، الف ہے، کیا ہے علامت رفع، کیا ہے الف ہے نا، اور مرفوع، اب اسے مرفوع چاہیے تھا، اسے فاعل، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ فاعل اور یا مفعول، تو فعل فاعل مفعول، لیکن سال تو فعل اور فاعل مفعول کا ہے، اسے منصوب چاہیے تھا، اسے منصوب، اس میں ضمیر ضمیر کچھ نہیں لگائی جائے گی، سیدھا ہو جائے گا میں نے سوال کیا اور تمہارے دونوں بھائیوں نے مجھے جواب دیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یا سلم تو یہ تو منصوب چاہ رہا تھا، اسے منصوب چاہیے تھا، کچھ نہیں کیا، سلم تو فعل و فاعل، سلم علیہ، کیا سلم علیہ، سلم علیہ، ابھی سلم علیہ، سلم اس کو دے دیا، اس میں امر تو سلم تو بھی تو ایک مجرور چاہیے تھا، سلم تو علیہ یا سلم تو علیہ کا ہے نہیں، یا علیہ، سلم تو علیہ یا علیہم، اگر یہ جمع ٹھیک ہے، تو اب اسے مجرور چاہیے تھا تو اسے مجرور نہیں دیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا جب کبھی دو عامل حکم، دو عامل ایک ہی معمول کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں تو کیا حکم ہے، کہا کہ عمل دوسرے کو دیا جائے گا، انہوں نے کہا عمل، اب صورتیں بنتی ہیں کہ عمل دوسرے کو تو دے دیا، پہلے والے کو کیا کرنا ہے، اگر پہلے والے کو مرفوع چاہیے تھا تو مرفوع کی ضمیر اس سے ملا دی جائے گی، جیسے شرح میں الف اس سے ملا دیا شرح میں، یا افادنی میں ہوا مان لیا ہے نہیں، لیکن اگر پہلے والے کو بولیے منصوب یا مجرور چاہیے تھا تو پھر کچھ نہیں، ضمیر بھی نہیں لگائیں گے، خالی چھوڑ دیں گے، کیا کر دیں گے، اس کو کتاب سے دیکھتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، میٹر، غلام علی، علی اصغر، فرقان علی، چراغ علی، ابھی کہہ رہے ہیں ماحول تنازع، تین سوال ہیں، تنازع کیا ہے، ما حکم العاملین، عاملین کا حکم کیا ہے کہ وہ متصرف ہوں یا فعل متصرف ہوں یا تو اسم ہو جو ان سے تصرف میں شباہت رکھتے ہوں، اور دیکھیے یہاں بھی دوسرے سوال میں بھی دونوں عامل کا حکم پوچھا ہے، تیسرے میں بھی دونوں عامل کا حکم پوچھا ہے، تو سیم سوال ہو گیا نہیں، یہاں پہ خود عاملوں پہ کی کیا شرط ہے، حکم ہے، اور اس میں جب دو عامل ایک معمول کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں تو ان دو عاملوں کا کیا حکم ہے، التنازع عبارت، تنازع کیا ہے، یہ ان توجہ عاملین الی معمول واحد، دو عامل کا متوجہ ہونا ایک معمول کی طرف جو کہ متاخر عنہما، جو ان دونوں سے متاخر ہے معمول، جیسے ان دونوں عاملوں سے، افادنی و افتو میں، افادنی و افتو کے بعد اخاقہ ہے، افادنی اور افتو کا ایک ہی معمول اخاقہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ تنازع ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں لا یجوز تسلط عاملین، اب اگر دونوں ایک ہی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو دونوں کو تو نہیں دے سکتے عمل، دونوں عامل کا یہ تسلط جائز نہیں ہے ان مقامات میں جہاں معمول کو طلب کرنے میں اختلاف فی طلب المعمول علی معمول واحد، ایک ہی معمول میں معمول کو طلب کرنے میں دونوں میں اختلاف ہو، یعنی ایک کو مرفوع چاہیے ایک کو منصوب، تو ایسی صورت میں بولیے دو عامل کا ایک ہی پہ مسلط ہونا جائز نہیں ہے، بل یجب ان یختار احدهما للعمل، بلکہ واجب ہے کہ ان دونوں عاملوں میں سے ایک کو اختیار کیا جائے عمل کے لیے، فی الظاہر جو معمول ظاہر ہے، وہ وحدہ وَيَهْمَلُ الْآخَرَ عَلَى الْعَمَلِ فِيهِ، دوسرے والے کو مہمل رکھا جائے گا عمل سے، ملغى عن العمل، مہمل عن العمل، یعنی اس کا مطلب وہ عمل کر ہی نہیں رہا، فکر اذا تقدم المعمود على العاملین، جب کبھی معمول جو ہے انہوں نے کہا معمول دو عاملوں کا ایک معمول کی طرف جو ان دونوں سے متاخر ہو، لیکن اگر وہ معمول متاخر نہ ہو کے دونوں عاملوں پہ مقدم ہو جائے، او توسطو او جی اذا توسط بینہما، یا وہ دو معمول جو ہے دونوں عاملوں کے بیچ میں آ جائے، فلا تنازع علی الاصل، تو قول اصل کی بنا پر پھر وہاں کوئی تنازع نہیں ہوگا، وہاں کوئی تنازع، جیسے عذاب تو و اکرم تو دو عامل ہے نہیں ہے،
معمول کا ہے دونوں پہ مقدم ہو گیا، زیدن اضفت و اکرمت، یا اکرمت و اہاننی، دو عامل ہے، معمول کا ہے، دونوں کے بیچ میں آ گیا خاکہ کا، تو یہ پھر کیا ہوگا، یہ تنازع نہیں ہوگا، یہ تنازع ٹھیک ہے نا. قد یتفق العاملان فی طلب المعمول، کبھی کبھی دونوں عامل معمول کو طلب کرنے میں متفق ہوتے ہیں، یعنی دونوں کو فائل چاہیے، فیکون فاعلا لہما، تو وہ دونوں کے لیے فائل ہوگا. یا پھر وہ ایسی صورت میں کیا ہوگا بھائی، اختلاف اگر ہے آپ معمول کو چاہنے میں، ایک کو فائل چاہیے، ایک کو مفعول یعنی ایک کو مرفوع ایک منصوب، تو ہے تنازع. لیکن اگر دونوں کو ایک ہی معمول چاہیے، یعنی معمول کو طلب کرنے میں دونوں عامل سیم ہے، مثلا دونوں کو فائل چاہیے یا دونوں کو مفعول چاہیے، دونوں کو مجرور چاہیے، تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ معمول کو طلب کرنے میں دونوں عامل متفق ہوں تو فیکون فاعلا لہما، تو پھر وہ بات جو اس میں وہ ہے معمول واحد، وہ دونوں کا فاعل ہوگا. جیسے عزا و سادہ ابو کا میں ابو کا عزا کا بھی فاعل ہے اور سادہ کا بھی فاعل ہے. اور مفعولن، یا تو پھر دونوں طلب، دونوں معمول، دونوں عامل مفعول طلب کر رہے ہیں، جیسے نبہت و نصحت و اخاقہ، تو یہ دونوں کا مفعول ہوگا. اور مجرورن جیسے کیا استنرتو وارشدتو بعلم کا، تو یہ بے علم کا دونوں کا مجرور مانا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تو تنازع نہیں ہوا ظاہرا، تنازع ہوتا ہی جب ہے کہ جب دو عامل ہو، ایک معمول ہو، اور دونوں کو الگ الگ چاہیے، ایک کو فاعل، ایک کو مرفوع چاہیے، ایک کو منصوب. اگر دونوں کو مرفوع چاہیے تو دونوں کا فاعل ہوگا، دونوں کو منصوب چاہیے تو دونوں کا مفعول ہوگا، اگر دونوں کو مجرور چاہیے دونوں کا مجرور ہوگا. صحیح ہے نہیں فرقان؟ ہاں. مثال کے طور پر اگر ایک کے لیے کیک آیا ہے، ایک کے لیے آئس کریم، اور آئس کریم نہیں کھا رہا، مت کیک پہ ہی جھگڑا ہو گیا دونوں کا، جی تو جھگڑا ہوا نہیں ہوا، کیک ایک ہے، کھانے والے، یہاں جھگڑا ہوگا. لیکن اگر میں لاؤں گی دو کیک مثلا، دونوں کو کیک چاہیے تو دونوں کو کیک یا مثال کے طور پر بائک لا دی جائے، بائک بھلے ہی بائک ایک ہے، بائک ایک ہے، جھگڑا یہ میں لوں گا یہ میں لوں گا، لیکن جھگڑے جیسی بات ہی نہیں ہے، دونوں کو بائک چاہیے، دونوں یوز کرو، یہ دونوں کی بائک، یہ دونوں کو فائل چاہیے، دونوں کا فائل، دونوں کو مفعول چاہیے، دونوں کا مفعول، اگر دونوں کو سیم چاہیے تو. صحیح ہے نہیں؟ اس لیے یاد رکھنا کبھی بھی اپنے بھائی جو مانگے اس جیسی چیز وہی مت مانگنا، ورنہ وہ دونوں کہہ دیں گے دونوں کی. اگر ایک بائک مانگے تو ایک مثلا کچھ اور مانگ لینا، جی پھر تنازع ہوگا، پھر معاملہ کچھ نہ کچھ سالو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ سالو کرنا پڑے گا. لیکن اگر سیم ہی چیز مانگے، یعنی دونوں عامل کو فائل ہی چاہیے، تو بعد والا جو وہ اسم ہے، بولیے بعد والا جو معمول ہے، بعد میں جو ایک معمول ہے جس کو، وہ دونوں کا فائل ہوگا، دونوں کا مفعول ہوگا، دونوں کا مجرور. یہ کہہ رہے ہیں وقد یختلف فیہ، اور کبھی کبھی اس میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی دونوں معمول کو ایک کو کچھ چاہیے، مثلا فائل چاہیے، ایک کو مفعول، تو معمول ایک ہے تو فیطلب احدہما رفعہ، ان دونوں عاملوں میں سے ایک تو اسم کو اپنے مرفوع کے عنوان سے طلب کر رہا ہے، والآخر نصب، اس کو نصب دینے کو طلب کر رہا ہے. جیسے افادنی و افدت اخاک میں، افادنی تو اخاک کو اخوکا بنانا چاہ رہا ہے فاعل کی بنا پر، اور افدتو سے مفعول کی بنا پر اخاک کا بنانا چاہ رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں فالاول یطلب اخاک فاعلا، پہلا والا جو ہے لفظ اخاک کو فاعل کے عنوان سے طلب کر رہا ہے، یعنی اخوکا کا بنانا چاہ رہا ہے، جی فاعل لو والثانی مفعول، دوسرا والا سے مفعول بنانا چاہ رہا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں قد یکون، اب انہوں نے کہا دو عامل ہوں اور بعد میں ایک معمول ہوں، تو یہ معمول کبھی تو اس میں ظاہر ہے جیسا بھی دیکھا آپ نے، کبھی ضمیر مرف ہوتا ہے، ضمیر منفصل مرفوع ہوتا ہے. قد یکون ایضا المعمول ضمیرا منفصلا مرفوعا، کبھی کبھی معمول جو ہوتا ہے ضمیر مرفوع منفصل ہوتا ہے، جیسے انما تاجر و نجحا، نجحا ہوا، دونوں کو فائل چاہیے تھا، ضمیر ایک ہے، دونوں کو فائل. او منصوباً جیسے ضمیر منصوبی ہوتی ہے، ما اجبت و عاشرت الا ایاک، او مجروراً، یا وہ اسم ضمیر منفصل مجروری ہوتی ہے، جیسے ما تعززت و تمنعت الا بک. یہ اب دوسرا سوال کیا تھا، دونوں عاملوں کا حکم کیا ہے، یہی تھا نا دوسرا سوال، یہ ما حکم العاملین. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ حکم العاملین ان یکون فعلین متصرفین، دونوں عامل کا حکم یہ ہے کہ وہ دونوں فعل متصرف ہوں، او اسمین
युशबिहानहिमा, या दोनों इसम जो उन दोनों से उनसे तशबीह रखते हो फी तसर्रुफ, जैसे अकतब क्या है, ये तो उसकी मिसाल हो गई फेल की, दोनों फेल मुतसरिफ है, अकतबता व क़राअता हाज़िहिल मक़ालता, तो ये दोनों फेल हैं, अकतबता व क़राअता फेल मुतसरिफ हैं, ठीक है, और ये दोनों इसमें हैं, औ मुत्क़िनुन व हासिबुन अख़ूका मिहनतहु। तीसरा सवाल, जब दो आमिल एक ही मामूल पर जब वो तवज्जो कर रहे हैं, मुतवज्जे हो रहे हों, तो फिर क्या हुक्म है? इज़ा, अभी जो मैंने लिखवाया लास्ट में, इज़ा तबारदा आमिलान अला मामूलिन वाहिदिन अमलत अस्सानी मिनहुमा, उन दोनों में से, दोनों आमिलों में से दूसरा वाला अमल करेगा, गाली असगर गुलाम अली। लेकिन जब दूसरे वाला अमल करेगा तो पहले वाले का क्या, पहला आमिल क्या, अव्वला, बड़ा बेटा तो बेचारा, पहले वाला तो समझदारी दिखानी पड़ती है उसे हर जगह बचपन से ही कि तू तो बड़ा है, बचपन में भी तुम तो बड़े हो बेटे तुम जरा। फ़इज़ा अव्वल इला मरफूइन, अगर पहला वाला मरफू का एहतियाज रखता हो तो उल्हिक़त बिही ज़मीरुल मामूल मरफूआन, उल्हिक़त बिही ज़मीरुल मामूल मरफूआन, तो मामूल की ज़मीर उससे मरफू मुल्हक़ कर दी जाएगी, मिला दी जाएगी, जैसे शराहा में अलिफ दे दिया, ऐसे बेटा लो तुम ज़मीर ले लो, वाफ़ादनी अख़वाका, रख़वा को दे दिया अफ़ादनी को, ठीक है, अमल इसको करा दिया, पहले वाले को ज़मीर दे दी मरफू की। लेकिन वह ताजा, लेकिन अगर पहला वाला आमिल मोहता एहतियाज रखतो इला मंसूबिन, मंसूब की, और मजरूरिन, और मजरूर की, तो फिर फला युसला ने भी, तो बेचारे को फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे कुछ भी मुत्तसिल नहीं किया जाएगा, उससे मुत्तसिल नहीं की जाएगी। जैसे सअलतु व अजाबनी अखवाका में, सअलतु व अजाबनी को तो अखवाका में दूसरे वाले आमिल को अमल दे दिया अखवाका में, लेकिन सअलतु को मफूल चाहिए था, उससे कुछ नहीं लगाया, मंसूब चाहिए था उसे, या सल्लमतु को मजरूर चाहिए था, कुछ नहीं लगाया, सल्लमा अलैया में सल्लमा को दे दिया, उसे नहीं लगाया, ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि